قرآن پاک کی 30 ایتیں آئی، حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، تم حضرت عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو؟ قرآن میزان ہے، قرآن کسوٹی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن تم بے ایمان ڈنڈی مارے۔ 30 ماہ پہ صرف ایک آیت بتا دے کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ پہ موت ایک آیت لا، لیکن ایسی ایک آیت بھی قرآن میں موجود نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے۔ تو میں نے کہا تو وزن کرنے میں ڈنڈی لگا رہا ہے، وزن کرنے میں ڈنڈی نہ مار۔ ہاں یہ میرا دعویٰ ہے، قرآن میزان ہے، کسوٹی ہے، اور صحیح حدیث پیش کریں ایک آیت جس میں یہ اللہ فرمائے کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے کرتا ہے وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں قد خلت کیا ہو گئے؟ گزر گئے۔ اب گزر کا معنی کیا ہے؟ یہ وہی معنی ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ میرے معزز سامعین، جو معنی قد خلت کا وہاں ہے وہی معنی قد خلت کا اس مقام کے اندر ہے کہ قد خلت کا معنی کیا ہے؟ آگے خود قرآن کی آیت وضاحت کر رہی ہے، آفا اماتا او قتلا، یہ ماتا او قتلا یہ قد خلت کا مفہوم ہے۔ آپ سے پہلے رسول گزر گئے، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں کیا ہو گئے؟ گزر گئے۔ اب یہ ہمارے موحد توحید پرست اب اس آیت کو بڑی احتیاط سے پڑھتے ہیں۔ اب تو مجھے کوئی آواز ہی نہیں سنائی دیتی کہ وہ اس آیت کو پڑھیں، وہ اس آیت کو پڑھیں، وہ اس آیت کو نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس آیت میں آیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے صرف رسول ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں سارے کیا ہو گئے؟ اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بھی گزرنے کا ذکر آ گیا، کس کا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ نہ جی ان کا نام نہ لینا، وہ ابھی تک گزرے۔ اللہ تعالیٰ کم از کم استثناء تو کر دیتے کہ محمد سے پہلے باقی تو سارے رسول گزر گئے ہیں الا عیسیٰ ابن مریم، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، لیکن اللہ پاک نے یہ استثناء نہیں کیا۔ مجھے ایک عالم پر بہت بڑا افسوس ہوا، میں اس کا جواب پہلے بھی کئی دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ میرے محترم عمران صاحب نے مجھے کلپ بھیجا تھا کہ اس کا جواب ریکارڈ کرانا چاہیے، آج سن لیں۔ وہ عالم مناظر بھی ہے، بڑا علم کا وہ دعوے دار ہے۔ سوال اس کا سنیے گا، سوال اس کا یہ تھا کہ آپ قرآن میں سے وہ آیت دکھائیں کہ جس میں لکھا ہوا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ گئی، موت آ گئی، ایسی آیت دکھاؤ، تب ہم مانیں گے کہ واقعی تم اپنے دعوے میں کیا ہو؟ سچے ہو۔ ایسی آیت دکھاؤ جس میں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ گئی۔ تو یہ سوال اس نے کیا، میں پلٹ کر اس سے یہی سوال کرتا ہوں، اس سے یہی سوال کرتا ہوں، آپ آدم علیہ السلام کی موت کے قائل ہیں، ایک آیت دکھاؤ ماضی کے صیغے کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام پر موت آ گئی۔ مناظر دکھا سکتا ہے آیت؟ نہیں دکھا سکتا۔ دکھا سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا نام ہو، ماضی کا صیغہ ہو کہ آدم علیہ السلام پر موت آ گئی، نوح علیہ السلام پر موت آ گئی، ابراہیم علیہ السلام پر موت آ گئی،
داؤد علیہ السلام پر موت آ گئی ماضی کے صیغے کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہارون علیہ السلام کے بارے میں، زکریا علیہ السلام کے بارے میں، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں نام بتاؤ کہ ان کا نام لے کر قرآن نے کہا ہو کہ ان آدم قد ماتا. ہے کوئی آیت؟ ان نوح قد، ہے کوئی آیت؟ تو کیا آیت نہیں تو آدم علیہ السلام تو پھر زندہ ہوئے؟ جب آیت نہیں ہے قرآن میں تو پھر نوح علیہ السلام کیا ہوئے؟ زندہ ہوئے. جب آیت ان کے نام کے ساتھ ماضی کے صیغے ساتھ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ ہوئے، پھر یحییٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوئے، زکریا علیہ السلام بھی زندہ ہوئے. معلوم ہوتا ہے جس دلیل سے تو ان انبیاء کی وفات کا قائل ہے، مناظر اسلام میری یہ بات کان کھول کر وہ سن لے، اور میں یہ بات بطور اصلاح کے کر رہا ہوں اور بطور فکر کے کر رہا ہوں کہ اپنے باطل عقیدے پر ذرا توجہ دیجئے. قرآن کے مقابلے میں اپنے باطل عقائد کو نہ لائیے. قرآن ایک مضبوط کلام ہے، رب کریم کا کلام ہے، لا ریب کلام ہے. کسی چور کو چور دروازے سے داخل ہونے کی یقیناً قرآن اجازت نہیں دیتا. جس طریقے سے باقی انبیاء کی وفات کے تم قائل ہو، آدم علیہ السلام کی موت کے قائل ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی موت کے قائل ہو، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے نام کے ساتھ کوئی آیت تو نہیں ملتی، لیکن جس دلیل کے ساتھ تم ان کی وفات کے قائل ہو، موت کے قائل ہو، اسی دلیل کے ساتھ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے، اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے. یقیناً تو پڑھے گا پچھلے انبیاء کی وفات کے حوالے سے یہی آیت پیش کرے گا، وما محمد الا رسول قد خلت. یہی آیت ہے سارے انبیاء کے لیے، سارے نبیوں کی وفات کے لیے. یہی کیا ہے؟ جب تیری دلیل یہی ہے تو میری دلیل بھی یہ استثناء دکھا قرآن میں ہے تو پھر ہم مانیں گے، ورنہ ایسی دھکا پھیلی سے کام چلنے والا نہیں ہے. تو یہ سوال بالکل جاہلانہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دکھاؤ کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. تو بھی تو کوئی کسی نبی کا نام دکھانا کہ وہ فوت، کسی پیغمبر میں نام لیتا ہوں انہی کا نام بتا دے، ابراہیم علیہ السلام کا نام بتا دے تو ابراہیم علیہ السلام زندہ. یہ کیا دلیل ہے کہ قرآن میں اس کے نام کے ساتھ موت ماضی کے صیغے کے ساتھ نہیں ہے؟ تو کیا دلیل بنے گی وہ زندہ ہے؟ یہ جہالت نہیں ہے، یہ کوئی علم ہے. یقیناً یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ لوگوں کو محض چکر دینے کی بات ہے. وہی اپنے حیاتیوں والا طریقہ یہاں اختیار کیا جاتا ہے. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آیات جو بھی پڑھی جائیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اے پیارے پیغمبر، آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی دی ہی نہیں ہے، دی ہی آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو. لبشر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے؟ شامل ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دو کام کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور دوسرا کام کیا ہے؟ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ. ایک ایسے نبی کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، ایک ایسے رسول کی یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ یہ بادی ہے. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ تکرار محض تکرار بن جائے گا. یہ مسئلہ پہلے کہی میں نے کہا، قرآن کی جو بھی آیتیں پڑھی جائیں، مومن آدمی کا ایمان میں زیادتہم، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایمان میں کتنی صفتیں ہو گئی ہیں؟ 2. تیسری صفت